جی، تو ناظرین یہ والی تصویر جس میں ایک بچہ خود سے اپنے سوالات، اپنے کنفیوژنس، اپنی جو کنٹرڈکشنز آ رہی ہیں ان کو لکھ لیتا ہے اور بار بار کتاب کھولتا ہے اور بار بار ویب پہ جانے کی کوشش کرتا ہے، بار بار مختلف سیمولیشنز ڈھونڈتا ہے. یہ تو وہ والا ماڈل تھا. ہو سکتا ہے وہ اس میں کامیاب ہو جائے، اور اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے. یہ والا ماڈل دوسرا تھا. اس میں جو ہمارا کمپیوٹر پروگرام تھا جو ہم نے ڈیزائن کیا، جو لرننگ اپلیکیشن ہم نے ڈیزائن کی، جو انٹیلیجنٹ لرننگ اپلیکیشن ہم نے ڈیزائن کی، ہم یہ کوشش کرتے ہیں، کوشش ہماری طرف سے ہوتی ہے، ٹیچر کی طرف سے ہوتی ہے، کہ وہ ہر بچے کے ذہن میں گھس کے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ہر بچے کے ذہن میں گھس کے یہ دیکھنے کی کوشش کرے کہ یہ سوچنے کا اس کا کیا انداز ہے، یہ جو بلڈنگ کنسٹرکٹ کر رہا ہے وہ اس کی بنیادوں میں کتنا زور ہے، بجائے اس کے کہ اس بچے پہ ہی سارا اونس ڈال دیں. لیکن اس کو یہ بھی نہ بتایا کہ تم غلط کر رہے ہو اور صحیح جواب یہ ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. ایسا اگر آپ نے کر دیا تو پھر تو وہی بات ہو گئی جو آج کل ہو رہی ہے. اندر گھسنے کی کوشش کرے اور پھر اس کا انداز فکر تبدیل کرنے کی کوشش کرے. ناظرین، یہ میں آپ کو 4 مختلف ماڈلز دکھا رہا ہوں جو 4 مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں کہ ہم کس طرح سے بچوں کی سوچ پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. یہ پہلا تو ماڈل ہے جو آج کل کلاس روم میں رائج ہے. ایک فیشنیبل ٹیچر ہے، وہ کہتی ہے کہ آ باڈی موونگ ایٹ کانسٹنٹ اسپیڈ ان اے سرکل. کانسٹنٹ اسپیڈ ان اے سرکل، ذرا غور فرمائیے، کانسٹنٹ اسپیڈ ان اے سرکل. یہ سینسری میموری کان سے اور آنکھ میں اگر بلیک بورڈ پہ لکھ رہی ہے وہ بچوں کے تک پہنچ جاتی ہے. ان کی ورکنگ میموری ان الفاظ پر کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور کچھ نتیجے نکالنے کی کوشش کرتی ہے اور ایک نئی پکچر اپنے ذہن میں ڈیزائن کرنے کی کوشش کرتی ہے. اگر وہ نئی پکچر لاجیکلی اور ریشنلی بن جاتی ہے اور وہ چیز اسے سمجھ آ جاتی ہے تو پھر وہ نئی سمجھی ہوئی چیز اس کی لانگ ٹرم میموری میں چلی جاتی ہے. ورنہ لوپ ہولز رہ جاتے ہیں، ڈیفیشنسیز رہ جاتی ہیں. یہ یک طرفہ ماڈل ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ وہی بات، ٹیچر وہی بات کہہ رہی ہے، آپ باڈی موونگ ایٹ کانسٹنٹ اسپیڈ ان اے سرکل. فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پر اب بچے ڈسکس بھی کر رہے ہیں اس کو. یہ وہ انٹریکٹیو ایرک معذور کا وہ والا ماڈل آ گیا جس میں بچوں کو اجازت ہے کہ وہ یہ ڈسکس کریں. ہو سکتا ہے وہ صحیح نتیجے پہ پہنچ جائے، ہو سکتا ہے وہ غلط نتیجے پہ پہنچ جائے، اس لیے کہ ٹیچر کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ذہن کے اندر. اس پروگرام کو نہیں پتا جو ہم نے ڈیزائن کیا ہے کہ وہ کیسے سوچ رہے ہیں. ان کی ورکنگ میموری میں ہلچل مچ رہی ہے. وہ جو الفاظ آئے تھے، جیسے یہ آپ کے سامنے بچی ہے، اس نے، ٹیچر نے کہا تھا آ باڈی موونگ ایٹ اے کانسٹنٹ اسپیڈ ان اے سرکل. اس بچی نے وہ الفاظ جب سننے کی کوشش کی تو جو چیز اس کے ذہن میں آ گئی اور کچھ چیزیں اس کی ذہن میں رہ گئیں، وہ اتنا تیزی سے بچوں کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا اگر صرف آپ بول رہے ہوں. اگر آپ تصویر بھی بنا رہے ہوں تو اس سے مزید ہیلپ ہو جاتی ہے. صرف بول رہے ہوں، تقریر کر رہے ہوں تو اس میں کئی لفظ ان سے چھٹ جاتے ہیں جس کی بہت بڑی ریپرکشنز ہوتی. تو اس بچی نے باڈی کا لفظ تو سلیکٹ کر لیا، اس نے موونگ کا لفظ بھی سلیکٹ کر لیا کہ ایک باڈی ہے وہ موو کر رہی ہے. اس نے کانسٹنٹ سپیڈ کا لفظ بھی سلیکٹ کر لیا. انہیں سرکل یہ بھول گئی کہ یہ بھی ٹیچر نے کہا تھا. اب آپ دیکھیں کہ اس کے کیا نتائج ہوں. اب اس نے ان 3 لفظوں کو یا 4 لفظوں کو باڈی، موونگ، کانسٹنٹ سپیڈ،
اپنی ورکنگ میموری میں پروسیس کرنا شروع کیا اور یہ سوچنے کی کوشش کی کہ ان 3 یا 4 لفظوں کو اگر میں ملاؤں تو اس سے ایک نتیجہ اخذ ہوتا ہے، ایک تصویر بنتی ہے. وہ تصویر کیا ہے؟ اس نے آرگنائز کرنے کی کوشش کی ان 4 ورڈز کو. باڈی موونگ، ٹھیک ہے، پہلے باڈی الگ تھا، موونگ الگ تھا، اب باڈی موونگ، ایک باڈی موو کر رہی ہے کانسٹنٹ سپیڈ پر. اب یہ ایک فقرہ مکمل ہو گیا، اس کے ذہن میں ایک تصویر بن گئی کہ ایک باڈی کانسٹنٹ سپیڈ پر موو کر رہی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ دیکھیں یہ اس کی ورکنگ میموری میں آ گیا. لانگ ٹرم میموری میں اب اس کے کیا چیز جائے گی اور وہ اس سے کیا اخذ کرنے کی کوشش کرے گی، وہ اس سے کیا نتیجہ نکالنے کی کوشش کرے گی. کیا وہ نتیجہ وہی ہوگا جو اس کی ٹیچر چاہ رہی ہیں یا وہ نتیجہ کچھ اور ہوگا؟ صرف چھوٹی سی ایک غلطی کی ہے اس نے کہ ان سرکل والی بات وہ بھول گئی ہے، اور یہ بے تحاشا دفعہ ہوتا ہے کلاس میں. 90% آف دا کیسز میں یہ چیز ہوتی ہے. مختلف بچے مختلف ورڈز ایک پورے سینٹنس میں پوری طرح سمجھ نہیں پاتے، بھول جاتے ہیں، اس کا پارشلی سمجھ لیتے ہیں. اس کے نتیجے میں زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. دیکھیں ورکنگ میموری میں اس کے کیا ہو رہا ہے، اس کے دماغ میں کیا ہلچل مچ رہی ہے. باڈی موونگ کانسٹنٹ اسپیڈ، دیٹ مینس اس کے دماغ نے یہ فیصلہ کیا، اس نے اپنے ایکٹیویٹی کی اپنے دماغ میں، تھاٹ ایکسپیریمنٹ، دیٹ مینس زیرو ایکسیلریشن. اور یہ چیز اس کی لانگ ٹرم میموری کے اندر ایڈجسٹ پہلے بھی تھی اور اب مزید ری انفورس ہو گئی. اور کیا چیز ڈیزائن ہوئی، کیا پکچر بنی کہ ایک باڈی زیرو ایکسیلریشن کے ساتھ موو کر رہی ہے، کانسٹنٹ اسپیڈ کے ساتھ موو کر رہی ہے. کیا ہم یہی سمجھانا چاہ رہے تھے یا ہم کچھ اور سمجھانا چاہ رہے تھے؟ کس وجہ سے یہ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی؟ یہ مس انڈرسٹینڈنگ کیسے اوائڈ کی جا سکتی تھی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے؟ نیکسٹ ماڈیول میں